صاحب بھی پیچھے کھڑے, حامی صاحب سے سر پہ ہاتھ رکھواؤ, مفتی صاحب کے سر پہ ہاتھ رکھواؤ, ادھر بھی. نعرہ رسالت. راشد بھائی آؤ تھوڑا سا کلام تھوڑا. اب اس کے ساتھ ساتھ آج جو میں نے پہلے ذکر کیا تھا کہ یہاں علماء کرام اور مفتیان اعظام ملک بھر میں, دنیا بھر میں خدمات انجام دیتے ہیں. قبلہ مفتی اشرف صاحب کے خطاب سے آپ کو معلوم چلا کہ جن علاقوں سے مدارس کا وجود ختم ہوا وہاں کلمہ پڑھنے والوں کا لوگ ختم ہو گئے ہیں. اور آج قبلہ خطیب صاحب قبلہ کی صدارت اور حافظ محمد سعید صاحب قبلہ کی صدارت میں پہلے جموں کشمیر اور بالخصوص شہر راجوری اور خطہ ترحال میں آنے والے جن کو دیکھ کر ہم اور آپ یہاں پر بڑے ہوئے, ہم نے حفظ کرنا شروع کیا, ہم نے قرآن پڑھنا شروع کیا. قبلہ حافظ محمد سعید صاحب کی ذات ہے کہ جب وہ قرآن پڑھتے تھے تو لوگ اپنے گھروں میں سپیکروں کو بات چیت کو بند کر دیا کرتے تھے. ہم یہ آج سنتے ہیں تو حافظ صاحب قبلہ کے خدمات میں, ان کے اعتراف میں یہ سپاس نامہ اور شہر ایوارڈ پیش کیا جا رہا ہے. حافظ صاحب قبلہ حضرت علامہ مولانا حافظ محمد سعید نقشبندی درحال ملکہ کے عظیم روحانی رہنما و امام اہل سنت حضرت علامہ مولانا کہ ایک ممتاز خطیب اور انجمن علماء اہل سنت صوبہ جموں کے سربراہ کی حیثیت سے ایک احد ساز علم و عمل اور روحانیت و قیادت کے حسین امتزاج ہیں. آپ کی مارچ 1945 کو ہی آپ نے مسلک اہل سنت کی تقویت اور برائیوں کے خاتمے کے لیے بے مثال جد و جہد کی. قائد ملت حضرت علامہ دل محمد صاحب رحمت اللہ علیہ کے رفیق و مددگار رہے اور آج بھی علاقے کے دینی و اجتماعی معاملات میں آپ کی رائے فیصلہ کن حیثیت رکھتی ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ آپ کا سایہ عاطفت امت مسلمہ پر قائم و دائم رکھے اور آپ کی دینی و روحانی خدمات کا یہ فیض تادیر جاری و ساری رہے. حضرت حافظ حضرت قبلہ خطیب ملت سے گزارش کروں گا کہ وہ حافظ صاحب قبلہ کی بارگاہ میں سپاس نامہ اور ایوارڈ پیش کریں. تھوڑی دیر ایسے رکھیے فوٹو. اس تعریف کے قابل نہیں ہوں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. اللہ حافظ صاحب, علامہ دل محمد صاحب, خطیب صاحب. اب اس کے بعد شہنشاہ جبال ایوارڈ بخدمت اقدس حضرت علامہ مولانا مفتی فاروق حسین مصباحی صاحب حفظہ اللہ, خطیب مرکزی جامع مسجد پونچھ, ناظم اعلیٰ جامعہ مدینۃ الاسلام سوہڑی چوہانہ. آپ کو آپ کی خطابت اور علم و اخلاص کا حسین امتزاج ہے. آپ کی ولادت 1989 میں ضلع پونچھ کے دینی گھرانے میں ہوئی. آپ کو حضور محدث کبیر علامہ ضیاء المصطفیٰ قادری دامت برکاتہم العالیہ سے بیعت و اجازت ہے اور آپ حضور تاج الشریعہ کے بھی خلیفہ ہیں. اللہ پاک آپ کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم اور دائم فرمائے. آپ کو شہر راجوری کے فاروق ملت صدر انجمن علماء اہل سنت حضرت علامہ فاروق نعیمی نقشبندی صاحب کے ہاتھوں سے یہ سپاس نامہ اور ایوارڈ پیش کیا جا رہا ہے. اب ہندوستان کے عظیم علمی و روحانی درسگاہ پیر طریقت حضرت علامہ مفتی شہنواز عالم مصباحی ازہری صاحب طول اللہ عمرہ مع الصحت والعافیہ. آپ متعدد دینی و عصری اداروں, مدارس, جامعات, مکاتب و مساجد کے بانی و سرپرست ہیں. باوجود مصروفیات کے تدریسی و تبلیغی خدمات اور دینی مجالس و سیمینار میں شرکت کو اپنی زندگی کا اہم حصہ بنائے ہوئے ہیں. آپ کے علمی مقالات و تحریریں ملک کے مختلف اخبارات و سوشل میڈیا کے ذریعے عام ہوتی ہے. اللہ پاک آپ کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم اور دائم فرمائے. میں گزارش کروں گا قبلہ والد گرامی وقار حضرت مولانا
قاری محمد یونس صاحب سربراہ اعلیٰ مرکز راجوری اور قبلہ سید ریاض حسین شاہ صاحب قبلہ کہ وہ آگے آئے اور آپ کے ہاتھوں سے حضرت کو بارگاہ میں ایوارڈ پیش کیا جائے. MLA صاحب قبلہ اب بھی آگے تشریف لائیں. آگے یہ شیراز ملک صاحب. اب شہنشاہ جبالیہ سیدنا بابا غلام شاہ بادشاہ کا فیضان ہے ہمارے اوپر, انہی کا صدقہ ہے, انہی کے نام سے منسوب یہ ایوارڈ پورے ہندوستان میں جائے گا, پوری دنیا بھر میں جائے گا. اگلا ایوارڈ ہے بخدمت اقدس حضرت علامہ مفتی شیراز احمد نظامی ازہری صاحب. عصر حاضر کے ان ممتاز علماء اہل سنت یا بریلی شریف سے ان کا تعلق ہے. آپ دارالملک فاؤنڈیشن کے بانی و سرپرست ہے جو علمی تحقیقی اور اشاعتی خدمات کا ایک متحرک و معتبر ادارہ ہے. روحانی نسبت کے لحاظ سے آپ محدث بستوی علیہ رحمہ کے دست حق پر بیعت ہوئے اور آپ نے تقریباً اور آپ کے ادارے نے تقریباً 40 سے زائد کتب اعلیٰ حضرت اردو میں عربی کر کے عرب بھیجی. اور آپ کا تعلق بریلی شریف میں, آپ کا جو ادارہ ہے وہ دارالملک فاؤنڈیشن, اس کا آفس بریلی میں بھی ہے, اس کا آفس مصر میں بھی ہے, اس کی برانچز اور معرض میں سعودیہ مدینہ تک میں اس کے کتابیں جو شائع ہوتی ہیں. اور یہ عربی میں کئی کتابیں, ابھی حیات اعلیٰ حضرت پر 6 جلدوں میں کتابیں آئی, حضرت کے ادارے سے آئی ہے. اور عربی کتب میں آپ کو حضرت علامہ مفتی شیراز احمد نظامی ازہری صاحب کو حضرت مولانا صادق نعیمی صاحب اور ماسٹر عبدالقیوم میر صاحب قبلہ اور مولانا ظفر اقبال قادری صاحب جو پیچھے کھڑے ہیں آگے تشریف لائے, مولانا مدثر صاحب قبلہ, ظفر اقبال صاحب قبلہ, حافظ اشرف صاحب قبلہ تشریف لائے آگے, حافظ نسیم صاحب. اب جو آخری ایوارڈ ہمارے جموں کشمیر کی شان, ہماری پہچان, ہمارے سروں پر جن کا دست شفقت رہتا ہے, امیر پیر طریقت رہبر راہ شریعت حضرت علامہ شیخ ڈاکٹر غلام رسول حامی صاحب قبلہ چیئرمین کاروان اسلامی انٹرنیشنل. آپ نے 2006 میں کاروان اسلامی انٹرنیشنل کی بنیاد رکھی جو کشمیر میں دینی بیداری, صوفی تعلیمات کے فروغ اور علماء کی تربیت کے لیے ایک فعال تحریک کے طور پر ابھری. کاروان اسلامی کے فلاحی شعبے امداد فاؤنڈیشن کے ذریعے آپ نے گزشتہ 2 دہائیوں میں بے مثال خدمات انجام دی. ہزاروں خاندانوں کی مالی معاونت, اجتماعی شادیوں کا انعقاد, سیلاب و کرونا بحران میں امدادی سرگرمیاں اور ضرورت مندوں تک پر وقت مدد پہنچانا آپ کے نمایاں کارنامے ہیں. آپ نے کشمیر میں منشیات و برائیوں کے خلاف سب سے بڑی تحریک چلائی. یہ حقیقت ہے جب بھی میں کشمیر میں گیا میں نے دیکھا جگہ جگہ پوسٹر لگے ہیں, شراب ہٹاؤ ملت بچاؤ, منشیات ہٹاؤ ملت بچاؤ. دیکھا یہ پوسٹر کس کے ہیں, پتا چلا یہ کاروان اسلامی انٹرنیشنل کے سربراہ نے لگائے ہوئے ہیں. اللہ آپ کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم اور دائم فرمائے. آپ کے لاکھوں مریدین دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں اور آپ کا پیغام ایمان, اتحاد اور اصلاح امت کا استعارہ بن چکا ہے. مرکز راجوری کی جانب سے سپاس نامہ اور شہنشاہ جبال ایوارڈ حضرت علامہ ڈاکٹر شیخ غلام رسول حامی صاحب کی خدمت اقدس میں حضرت قبلہ تمام علماء کرام کے ہاتھوں سے بالخصوص اشرف الخطبہ حضرت علامہ مفتی اشرف جیلانی ازہری صاحب اور ہماری راجوری, یہ ایوارڈ راجوری کی طرف سے ہماری راجوری کے MLA جناب افتخار احمد صاحب اور دیگر علماء کرام کے ہاتھوں سے اور خطیب ملت کے ہاتھوں سے حضرت کی بارگاہ میں پیش کیا جا رہا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. مرکز راجوری, علماء اہل سنت, علماء اہل سنت. لنگر کا انتظام بھی ہے.
مصطفیٰ جان رحمت شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں شاہ کی ساری امت کاش میں شرم جب ان کی آمد ہو بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھ مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں مصطفیٰ جان رحمت شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيتك ولك الحمد حمدا عند كل طرفة عين وتنفس كل نفس صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله تعالى عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا شفيعنا عند الله اے باری الہ عزیز القدر مولانا عرفان محمود اظہری سلمہ اور ان کے والد گرامی اور ان کے معاونین اور انجمن غلامان غوث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور انجمن غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور جتنے بھی حضرات نے اس آج دن کے اور اس وقت تک کے تمام پروگرام میں دام درہم قدم سخن کسی بھی انداز میں حصہ لیا ہے پروردگار ان کی خدمات کو قبول فرما اور مولا کریم و عظیم جو منصوبے ہمارے عزیز کے ہیں سنیت اور قرآن و سنت کے تعلق سے دینی معاملات میں اللہ تعالیٰ اس میں کامیابی عطا فرمائے مجھ جیسے گناہگار عاجز کو انہوں نے نوازا ہے میں اس قابل نہیں ہوں میں مشکور ہوں ان کا اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے اور مسلک اعلیٰ حضرت عظیم البرکت جو ہماری جان ہے جو ہمارا ترجمان ہے اور جو ہماری پہچان ہے اللہ پاک اس پر ہی قائم و دائم رکھے اور ہم سب کو مل کر حضرت مولانا محمد فاروق نعیمی نقشبندی حضرت خطیب ملت حضرت مولانا فاروق مصباحی صاحب اور دیگر علماء کرام جو پنچھ رجوری میں اس وقت بہت جافشانی کے ساتھ قرآن و سنت اور سنیت اور مسلک اعلیٰ حضرت کی خدمات انجام دے رہے ہیں پروردگار عالم علم میں عمر میں عمل میں فضل میں برکتیں عطا فرمائے یا اللہ اس پروگرام کو قبول فرما لے حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے صدقے میں یا اللہ یہ غوث الورا کانفرنس جو آج راجوری کے مرکز میں یہاں منائی گئی ہے مولا کریم عظیم دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما اور اس کو زندہ و پائے آباد رکھ اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکت سے ان کی عظمت کے توفیر ان کی شان ولایت اور شان قطبیت کے صدقے میں مولا کریم ہمیں اس مسلک کا عاشق بنا اس عقیدے کا عاشق بنا افضیت اور تفضیلیت اور قادیانیت اور غیر مقلدیت اور دیگر جو گمراہ فرقے اللہ تعالیٰ ان کو نیست و نابود کرے ان کے شر و فتنے سے اللہ ہمیں محفوظ و محمون فرمائے ہمارے نوجوانوں کو اللہ پاک دین کے قریب لائے اور یہ جو اس وقت حالات دیگر ہوئے ہیں مولا کریم اس سے بچائے ہمارا مرکز بریلی شریف میں جو حالات بنے ہیں ہم اس کی مذمت کرتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا مقبول فرمائے ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله تکبیر نعرہ رسالت جشن غوث الورا
میں تمام جتنے بھی آنے والے مہمان چھوٹے سے لے کر بڑے تک اور علماء کرام اور دیگر جہاں بھی میری آواز کو سنتے ہیں، جو بھی دن کے پروگرام میں اور اس وقت پروگرام میں شمولیت حاصل کی ہے، میں اپنے مرکز رجوری کی طرف سے تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ہمارے محب جناب حاجی محمد فاروق صاحب اور شہزاد ڈار صاحب، دیگر جتنے بھی ہمارے، میں نام کس کے لوں، میں ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور خصوصاً میں ان بچوں کے جنہوں کے سروں پر سنہری تاج رکھا گیا، میں ان کے والدین، ان کی برادری، ان کے والدین کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سعادت بخشی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔